وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی حافظ صاحب، مکہ میں جو لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر 2 یا 3 عمرے کرتے ہیں اس کی وضاحت کر دیں۔ محترم بھائی، دیکھیں مسجد عائشہ جو ہے یہ کوئی میقات نہیں ہے، اس کو شریعت نے میقات مقرر نہیں کیا جی۔ تو بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہے تو وہ مسجد ایسا چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کے پھر آ کے عمرہ کر لے، کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ لیکن ہماری تحقیق میں جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے متفق نہیں ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ جی جس بندے نے ایک عمرہ کر لی ہے اور اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھے، ہوٹل سے احرام باندھ کے تو پھر عمرہ کر لے۔ ہن لہن ولمن آتا علیہن، یہ حدیث بخاری کی اس بارے میں انشاءاللہ یہی واضح ہے اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہے تو جہاں موجود ہیں مکہ کے اندر جس جگہ بھی ہیں ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی شیخ صاحب یہ عربی عبارت بھیجی ہے، کیا حدیث صحیح ہے؟ اچھا جی، بیوی بچوں میں سے کسی کا قرآن مجید مکمل ہو تو اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر دعا کر سکتے ہیں؟ محترم بھائی یہ جو پہلی روایت ہے نا جو 3338 نمبر آپ نے حوالہ دیا ہے، ہمارے پاس یہ 3516 نمبر پر ہے جی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اذا اشفع علی ختم القرآن باللیل، یہ والی یہ تو سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں یہ صالح راوی ہے نا جو صالح عن ثابت البنانی، یہ ثابت بنانی سے روایت کرنے والا جو صالح ہے یہ صالح المری ہے جی، صالح المری یہ تو ضعیف الحدیث راوی ہے جی، صالح المری یعنی صالح بن بشیر المری یہ ضعیف راوی ہے جی، تو لہذا یہ والی سند و ضعیف ہے۔ باقی اس کے بعد والی جو روایت ہے 3517 نمبر یہ جو آپ نے لکھی ہے کہ کانا انس اذا ختم القرآن جمع والدہ و اہل بیتہ فدعا لہم، اچھا جی یہ ٹھیک ہے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کی موقوف روایت ہے، اس کو اہل علم نے ٹھیک کہا ہے، یہ ثابت ہے سند اس کی ٹھیک ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر جی اس طرح اکٹھے ہونا، خوشی کا اظہار کرنا یہ صحابہ سے تو ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی آثار ملتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز ملتی ہو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو ان 2 روایتوں کی جو تحقیق میں نے عرض کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔